الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے مسکراہٹ ایک عظیم نیکی۔ ناظرین اکرام، مسکراہٹ زندگی کی علامت ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ خوش رہا جائے اور ماحول میں خوشیوں کی چاندنی بکھیرنے کی کوشش کی جائے۔ مسکراہٹ انسان کی ایک ایسی صفت ہے جو اس کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کر دیتی ہے۔ یہ خوشی کو پروان چڑھانے کا باعث اور الفت و محبت کے اظہار کا پہلا زینہ ہے۔ ایک معصوم بچہ بھی مسکرا کر اپنی انسیت اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔ مسکراہٹ دلوں کی کدورت اور دشمنی کو دور کرتی ہے، لوگوں کو قریب کرنے، ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے اور ان پر اثر انداز ہونے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ ناظرین کرام، دوسروں کے بارے میں اپنے نیک جذبات کے اظہار کا ذریعہ ہے مسکراہٹ۔ موجودہ دور میں تجارت، صنعت و حرفت، باہمی تعلقات اور دنیاوی امور کی کامیابی کا انحصار بھی بہت حد تک تبسم اور مسکراہٹ پر ہی ہے۔ ماہرین صحت کہتے ہیں کہ ہنسنا ہماری صحت کے لیے اتنا ہی مفید ہے جتنا ورزش کرنا یا صحت مند غذا کھانا مفید ہے۔ طبی اعتبار سے اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ مثلا پہلا فائدہ، مسکراہٹ تناؤ کم کر کے دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ جب انسان مسکراتا ہے تو اس سے اعصابی تناؤ کی شدت کم ہو جاتی ہے اور دل پر دباؤ میں کمی آتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو راحت کا احساس ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ جو انسان کو ملتا ہے، مسکراہٹ انسانی جسم میں سفید خونی خلیے پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے، جو بیماریوں کے خلاف مزاحمت کی ذمہ داری انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان امراض قلب اور فالج جیسی جان لیوا بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تیسرا فائدہ، عام طور پر ہم جس شخص کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم خود بھی مسکرا دیتے ہیں، گویا کہ مسکراہٹ متعدی بن کر ہم تک منتقل ہوتی ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے اس نے کامیاب زندگی کے لیے درکار خوبیوں اور خصوصیتوں کی طرف رہنمائی کی ہے۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب سارے لوگ جمع ہوں گے تو ان کی دو قسمیں کی جائیں گی۔ ایک ان بد نصیبوں کی ہوگی جن کے چہروں پر افسردگی اور شرمندگی چھا جائے گی، افسردگی اور شرمندگی چھائی ہوئی ہوگی، اور قیامت کے دن دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوں گے، ان خوش نصیبوں کی ہوگی جن کے چہرے مسکراہٹ، مسرت اور مسکراہٹ سے دمک رہے ہوں گے۔ قرآن مجید نے ان کا نقشہ یوں کھینچا ہے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ۔ سورہ عبس کی آیتیں ہیں۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ تو حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر میدان میں ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ آئیے آپ اس گوشے میں آپ کیسے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بیشتر حصہ پریشانیوں، تکلیفوں اور آزمائشوں میں گزرا۔ ناظرین اکرام، آپ کی کتاب زندگی کا شاید ہی کوئی ورق ایسا ہو جس پر رنج و غم اور مصائب و آلام کی تحریریں ثبت نہ ہوئی ہوں۔ آپ پر جتنی آزمائشیں آئیں، دنیا کے کسی انسان پر اتنی آزمائشیں نہیں آئی۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَقَدْ
اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد، کہا ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کی راہ میں مجھے جتنی تکلیفیں دی گئی اتنی کسی اور کو نہیں دی گئی۔ ناظرین کرام، رنج و غم کے ان گھنے سایوں میں بھی آپ کے چہرے پر افسردگی نہیں دیکھی گئی، تبسم ہمیشہ آپ کے چہرے پر رہا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی انسان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، گھر کے ماحول پر سربراہ کی طبیعت اور مزاج کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر گھر کا سربرست سخت مزاج ترش رو ہو تو افراد خانہ پر اس کی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اگر وہ خوش مزاج ہو تو گھر کا ماحول خوشگوار رہتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اس قدر اجاڑ صورت بنا لیتے ہیں، دور دور تک ان کے چہرے پہ خوشی کا نام و نشان نظر نہیں ہے، بلکہ مسکرانے کو اپنے شان کے خلاف سمجھ لیتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گویا کہ کوئی شیر گھر میں داخل ہوا ہے، بچے کونوں میں جا کے چھپ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے درمیان نہ صرف مسرور رہتے بلکہ ان کے ساتھ دل لگی کرتے، ہنستے ہنساتے، خود خوش رہتے اور گھر والوں کو بھی خوش رکھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کچھ آگے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، سید الانبیاء ہیں، اس کائنات کے کتنے عظیم انسان ہیں۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ تھوڑا آگے چلے جاؤ۔ صحابہ آگے بڑھے، صحابہ اکرام اس قدر آگے ہو گئے کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ چلو ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر ہم دونوں میں مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بازی لے گئی، یعنی میں جیت گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو گئے۔ ایک مدت بعد ایک مرتبہ ہمارے درمیان پھر دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ اس وقت میں بھاری بھرکم جسم والی ہو گئی تھی۔ اس مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسابقے میں مجھ سے سبقت لے گئے۔ پھر فرماتی ہیں، فجعل يضحك وقال هذه بتلك السابقة، کہا فجعل يضحك وقال هذه بتلك السابقة، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، اے عائشہ یہ اس مقابلے کا بدلہ ہے۔ محدث العصر علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا، سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوش مزاج تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہ صرف ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا بلکہ گھر سے باہر معاشرتی زندگی میں بھی اپنے اصحاب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ خوش مزاج ہی کا تھا۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم فی وجہی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے آپ نے مجھے کبھی اپنے پاس آنے سے روکا نہیں، اور جب بھی مجھ پر آپ کی نظر پڑتی آپ مجھے مسکراتے ہوئے استقبال کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ دنیا میں انسان جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، کسی بڑے آدمی سے اس کے تعلقات ہو جاتے ہیں، اس کے نخرے بدل جاتے ہیں، اس کے منہ سے مسکراہٹ چھن جاتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسی تعلیمات دی ہیں، اور آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہمیں کیا تعلیم دیا ہے کہ ہمیں بھی لوگوں کے لیے اسی طرح بننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف مصیبت زدہ اور ستم رسیدہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت تھی
جب وہ آپ کے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھتے تو ان کا غم دور ہو جاتا اور ایک گونا سکون انہیں نصیب ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مسکراہٹ کے ساتھ ملتے تو صحابہ کرام میں غم دور ہو جاتا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہونے کا موقع ملا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، مجھے شرکت کا موقع بکثرت ملا ہے۔ پھر ایک مجلس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر ہی بیٹھ کر ذکر میں مصروف رہتے، جب سورج طلوع ہوتا تو اپنی جگہ سے اٹھ جاتے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں وَكَانَ يَتَحَدَّثُونَ فَيَخُوضُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحابہ اکرام کے ساتھ مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی، جاہلیت کے امور پر بھی بحث آتے، دوران گفتگو صحابہ اکرام ہنستے ہنساتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسکراتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس ہوا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی سے اس خندہ پیشانی سے ملتے جیسے برسوں کی شناسائی اور وابستگی ہو۔ ہر کوئی ایسا سمجھتا کہ آپ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی ملتے تو وہ صحابی سمجھتے کہ اس کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیوں؟ اتنا اپنائیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کیا کرتے تھے۔ چنانچہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ایک مرتبہ وہ فَكَانَ يُقْبَلُ بِوَجْهِ وَحَدِيثُهُ عَلِيَّ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّي خَيْرُ الْقَوْمِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح میری طرف متوجہ ہوتے اور مجھ سے اس والیانہ انداز میں گفتگو کرتے کہ مجھے لگا کہ میں ہی لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہوں آپ کے نزدیک۔ خود کہتے ہیں کہ آخر کار میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول، میں افضل ہوں یا ابو بکر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر۔ پھر میں نے دریافت کیا میں افضل ہوں یا عمر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر۔ پھر میں نے دریافت کیا میں افضل ہوں یا عثمان؟ آپ نے فرمایا عثمان۔ وہ کہتے ہیں فَلَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَأَلْتُهُ، کاش کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال نہ کرتا تو بہتر ہو۔ دیکھیے، وہ خود کہتے ہیں کاش اگر میں اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کرتا تو بہتر ہوتا۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس کائنات میں سب سے افضل اور محبوب کون ہے؟ پہلے نبی نے کہا عائشہ، کہا کہ مردوں میں کون ہے؟ ابو ہے، کہا کہ اس کے بعد کون ہے؟ عمر، اس کے بعد کون ہے؟ عثمان، اس کے بعد کون ہے؟ علی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام گناتے گئے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کاش میں سوال ہی نہ کرتا، میرا نام تو ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے میں مسلم معاشرے کے لیے پیغام یہ ہے کہ اس کے افراد آپس میں خوش مزاجی سے ملیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ اسلام کی نظروں میں نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طریق، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ کہ بھائی سے ملاقات کرتے ہوئے خندہ پیشانی سے ملنا بھی یہ تمہارے لیے نیکی کا ذریعہ ہے۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی کے لیے خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرنا بھی نیکی ہے۔ محدث العصر علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طریق، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو خواہ وہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث میں میرے لیے اور آپ کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے۔ نیکی نیکی ہوتی ہے، کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ نیکی حقیقت میں اس کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے، دیکھنے میں چھوٹی ہے لیکن اس کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے، انجام کے اعتبار سے وہ نیکی بہت بڑی ہوتی ہے۔ ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا لیکن وہ نیکی اللہ کے نزدیک اتنی مقبول تھی کہ وہ جنت میں چلا گئی۔ ناظرین کرام، دعوت و اسلام میں خوش مزاجی کا اہم کردار ہوتا ہے۔ دو میٹھے بول سخت سے سخت دل انسان کی دنیا بدلنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے بھی نرمی کا معاملہ کرتے اور ان کے ساتھ مسکرا کر بات کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثُهُ عَلَى أَشَرِّ الْقَوْمِ يَتَأَلَّفُهُم بِذَلِكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے بدترین شخص کی طرف سے بھی تالیف قلب کے خیال سے اپنی توجہ مبذول فرماتے اور ان سے نرم انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، جو انسان اب میرے پاس ملنے کے لیے آ رہا ہے بئس اخو العشیرہ، مدینے کے معاشرے کا سب سے بدترین انسان ہے، کوئی منافق ہوگا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب وہ اندر آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میٹھے انداز سے اس سے بات چیت کی گویا کہ آپ کے منہ سے شکر جھڑ رہی۔ جب وہ رخصت ہوا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ نے خود کہا بئس اخو العشیرہ، فلما دخل انبسطت الیہ، جب اس شخص نے ملاقات کی اجازت چاہی تو آپ نے اس کے بارے میں جو فرمایا تھا اس کے خلاف آپ نے اس سے بات کیا، یعنی آپ نے اس کے ساتھ جو نرمی سے بات کیا، جو میٹھے انداز سے بات کیا۔ اے اللہ کے نبی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ، تم نے مجھے کب ترش رو پاتے ہو، کب مجھے کس آدمی سے سخت کلامی کرتے ہوئے پاتی ہے؟ یعنی میں بدترین سے بدترین انسان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے معاملہ کرتا ہوں، نرمی سے معاملہ کرتا ہوں، مسکراہٹ کے ساتھ اس سے استقبال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کا راز بھی آپ کی خوش مزاجی اور خوش گفتاری بھی ہے۔ قرآن نے گواہی دی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آل عمران کی آیت ہے، اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے کبھی کے چھٹ جاتے، لیکن آپ نرم مزاج ہیں، خوش اسلوب انسان ہیں، تبھی تو ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے مانند لوگ آپ کے اطراف جمع ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہماری دعوتی اور اصلاحی سرگرمیوں کی کم اثری کی ایک بنیادی وجہ ہماری ترش مزاجی اور سخت کلامی ہے۔ برادران وطن سے ہماری تعلقات ایسے نہیں ہیں کہ وہ ہم سے قریب ہوں اور نہ ہم ان کی سے میٹھے لب و لہجے میں اور دل میں اترنے والے اسلوب میں گفتگو کرنا جانتے ہیں۔ اس غلط اسلوب، اس غلط سلوک اور لہجے میں اپنے سے اچھی تعلیم بھی، اس غلط اسلوب کی وجہ سے اچھی تعلیم بھی کیوں کر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا، کوئی سختی اور گستاخی سے بھی پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی خندہ لبی سے ملتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے سے گزر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نجرانی موٹی چادر اوڑے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ کر اس زور سے اپنی طرف کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر چادر کے نشانات پڑ گئے۔ پھر اس نے کہا اے محمد، مجھے اللہ کے اس مال میں سے دینے کا حکم دیجیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ دینے کا حکم دیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ غصے کی حالت میں بھی آپ کے چہرے انور سے مسکراہٹ دور نہیں ہوتی تھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پیچھے رہ جانے والوں میں سے ملنے جلنے سے منع فرما دیا۔ اس دوران جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر مسکرایا جیسے رنجیدہ شخص مسکراتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ تھی۔ کہاں ہیں وہ لوگ جن کی چہروں سے مسکراہٹ چھینی گئی ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ گویا کہ ان سے مسکراہٹ کوئی چھین کے لے کر گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیر کے دن مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لوگوں کی امامت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے کا پردہ ہٹایا، لوگوں کی طرف دیکھا، انہیں نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب محسوس کیا تو پیچھے ہٹنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے منع کر دیا۔ راوی کہتے ہیں اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ ناظرین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکرانے کا انداز کیسا تھا؟
اس کا مطلب یہ نہیں قہقہ لگا کے انسان ہنسے اور اپنی زندگی کا مشغلہ ہی ہنسنے کو بنا لے، یہ بھی اچھی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح نہیں ہنستے کہ آپ کے دانت نظر آئیں، یہ بات بھی اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ آپ ہنسی میں ایک وقار ہوتا، قہقہ لگانا، بلند آواز سے ہنسنا آپ کا مزاج نہیں تھا جو آج کل لوگوں کا مزاج بن چکا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يضحك الا تبسما، آپ کا مسکرانا ہی آپ کی ہنسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا انداز بیان کرتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کھل کھلا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا اندرونی حصہ نظر آ جائے، بلکہ جب بھی خوشی کا کوئی موقع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے پر اکتفا کرتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ مسکرانا سنت ہے، صحابہ کرام کے دلوں میں بھی اس کی سنت کی بڑی قدر تھی۔ اس کا اندازہ صحیح مسلم کی اس حدیث سے ہم لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آخر میں جس شخص کو جہنم سے نکالا جائے گا گرتے پڑتے کسی طرح جہنم سے باہر آ جائے گا اور اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے کہے گا تبارک اللہ الذی نجانی منک لقد اعطانی اللہ شیئا ما اعطاہ احدا من الاولین والآخرین، اللہ کی ذات بابرکت ہے جس نے مجھے تجھ سے نجات دی اور اللہ نے مجھے وہ نعمت عطا کی اگلوں اور پچھلوں میں سے کسی کو نہیں عطا کیا۔ اسے دور ایک درخت دکھائی دے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا ربی ادنینی من هذه الشجرة لاستظل بی بظلها واشرب ماءها، اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم اگر میں تیری یہ مراد پوری کر دوں تو پھر کوئی اور چیز نہیں مانگے گا۔ وہ کہے گا اللہ سے عہد کرے گا اس کے بعد کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری کرے گا۔ جب اس درخت کے پاس پہنچے گا اس کو دور ایک اور درخت نظر آئے گا جو پہلے سے بہتر ہوگا۔ وہ درخواست کرے گا کہ اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کیا تم فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تم نے عہد نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرو گے؟ وہ کہے گا اب اس کے بعد کوئی اور چیز نہیں طلب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے پاس پہنچا دے گا، وہاں پہنچنے کے بعد اس سے جنت کے قریب اور دو درخت سے ان دو درختوں سے اور بہتر درخت نظر آئے گا۔ پھر وہ درخواست گزارش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بار بھی اس کی مراد پوری کر دے گا۔ جب وہ جنت کے قریب پہنچے گا اسے اہل جنت کی گفتگو سنائی دے گی، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے پروردگار مجھے ذرا جنت کے اندر داخل فرما دے، اے اللہ مجھے تھوڑا جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے آخر تو کس چیز سے راضی ہوگا؟ کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ میں تجھے دنیا اور اس کے برابر ایک اور سلطنت عطا کروں؟ وہ کہے گا پروردگار تو مجھ سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرنے کے بعد مسکرا دیے۔ راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرنے کے بعد مسکرا دیے، پھر فرمایا تم مجھ سے مسکرانے کا سبب دریافت نہیں کرو گے؟ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حدیث بیان کرنے کے بعد مسکرا دیے۔ جب سبب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسکراہٹ اللہ کے مسکرانے کی وجہ سے ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسکرائے، اس کی سبب بتاتے ہوئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا اللہ نے مسکرا دیا۔ جب بندے نے کہا کہ کیا تم مجھ سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں مذاق نہیں کرتا ہوں، میں جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دوسروں کو خوش رکھنا بھی عظیم نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ای الناس احب الی اللہ و ای الاعمال احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک محبوب انسان کون ہے اور اعمال میں سب سے افضل کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس واحب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخله علی مسلم، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں، اور سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے، سب سے پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو تم کسی مسلمان کو پہنچاتے ہو۔ ناظرین کرام، مسکراہٹ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، اسلام میں مسکراہٹ کی قدر کرنے
مسکرانے والوں کو یہ دعا دینے کی تعلیم ملتی ہے، اضحک اللہ سنک، اللہ تمہیں شاد و آباد رکھے۔ کسی کو ہم دیکھتے ہیں اسے یہ دعا دیں، اضحک اللہ سنک، اللہ تمہیں ہمیشہ تمہاری زندگی میں خوشیاں لائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ازواج مطہرات تشریف فرما تھیں، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آنے کی اجازت چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر سب پردے کی آڑ میں چلے گئیں۔ اجازت ملنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، مسکرانے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے ان عورتوں پر ہنسی آ رہی ہے جو میرے پاس موجود تھیں، تمہاری آواز سنتے ہی یہاں سے بھاگ گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول، مجھ سے زیادہ آپ اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ آپ کا لحاظ کریں۔ پھر ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے اپنے نفس کی دشمنوں، تم مجھ سے خوف کھاتی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ انہوں نے فرمایا، آپ کے لہجے کی ترش اور مزاجی کی سختی کی وجہ سے یہ ڈرتے ہیں، اس لیے ڈرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کی سختی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، والذی نفسی بیدی ما لقی الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا آخر، صحیح بخاری کی روایت ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان اگر کسی راستے میں تمہیں پالے گا تو وہ تم سے ڈر کر اپنا راستہ بدل لے گا۔ بہرحال مسکرانا اسلام کی ایک اہم تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے۔ آج مسلمانوں نے اس سنت کو تقریباً بھلا دیا ہے، اور مسلمانوں کے دیندار طبقے کی توجہ بھی اس کی طرف نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کی ترش روی اور سخت مزاجی مشہور ہے۔ اس کے برخلاف عہد حاضر میں مسکرانا ایک فن بن چکا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جو شخص مسکرانا نہ جانتا ہو اسے کوئی تجارت نہیں کرنی چاہیے۔ موجودہ دور میں مغربی اقوام کی ایک خاص پہچان ان کا تبسم ہے، ان کا مسکراہٹ ہے۔ انہوں نے اس صفت کو اس قدر اہمیت دی، خندہ لبی کے بغیر مغرب میں کسی کا جینا تقریباً محال ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسکراہٹ مسلمانوں کی پہچان بنتی اور مسکرانے والی قوم کی حیثیت سے دنیا بھر میں اور آپ پہچانے جاتے، کیونکہ یہ نہ صرف اسلام کی تعلیم ہے بلکہ اسلام کی نظر میں ایک عظیم نیکی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس سے ہم نے بہت بڑی معلومات کی ہے کہ اس انسان زندگی میں خوشی کے ساتھ زندگی گزارے، مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں کا استقبال کرے۔ مسکرانے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان قہقہ لگا کے ہنسے اور اس کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لے، ایسا نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسو اور زیادہ رو، کیونکہ آخرت اس کے سامنے ہے۔ اللہ کے سامنے زیادہ رونے کی کوشش کریں اور دنیا میں سارے لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کے ساتھ خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرنے کی ہنسی کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کریں، اور ہنسی مذاق میں یہ بات بھی یاد رکھیں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، گناہ کی طرف مائل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔